السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں ہم۔ تقویٰ کا مطلب ہے تقویٰ، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا جو لفظی معنی ہے جو ہمارے علماء کرام نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچنا، خود کو بچانا، ٹھیک ہے، ہر اس چیز سے جو میرے اللہ نے منع فرمائی ہے اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عام طور پر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تقویٰ کا جو اصلی مطلب ہے نا وہ بچنا ہے، خود کو بچانا، خود کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت سی احادیث بھی موجود ہیں تقویٰ کو لے کے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بار ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا میں نے مطلب آپ کو بتایا کہ تقویٰ کا مطلب ہے بچنا ہر اس چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ نے منع فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو اور غلام یعنی کہ لونڈیوں کو آزاد کروانے کے لیے گردنیں آزاد کروانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، اور جو عہد کرے اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ پرہیزگار کا مطلب وہی ہے کہ بچنا، ان سب چیزوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو آپ تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے پرہیزگار ہے، متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے۔ اسی طرح یہ یقین ہو جائے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے، مجھے اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہوں سے بچنا اور اس پر استقامت دینا، ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ یہ احساس کرنا کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور خود کو گناہوں سے بچانا اور فرائض پر استقامت رکھنا، ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کہلائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس تقویٰ کے حساب سے بہت سی قرآن مجید میں اور آیات موجود ہیں۔ ایک اور آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب توکل کا اس میں کیا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آٹومیٹیکلی اللہ کے اوپر ایک توکل، ایک یقین ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور ہمارے پاس موجود ہے، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر اس کی 26 ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لباس تقویٰ تو وہ تو بہت بہتر ہے، تقویٰ کا جو لباس ہے وہ بہت بہتر ہے اور وہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ تم نصیحت لو، ٹھیک ہے، کہ مطلب جو لوگ تقویٰ کا لباس پہن لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم اس سے نصیحت لے سکو۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے جامع ترمذی شریف کی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے، تقویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ ہی وہ اہم چیز ہے جس کے حصول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عنایت فرما اور اسے پاک کر دے، ٹھیک ہے، اور اسے پاک کر دے، تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی نگران اور مددگار ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح ہمارے پاس بہت سی احادیث موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 12 میں، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. مطلب کہ جو ان کو اجر ہے نا وہ مل کر ہی رہے گا. اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. سمپل سی تعریف ہے. تو کوشش کریں کہ جو نا ہم خود کو گناہوں سے بچائیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے. جب ہم بچیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جو ہے ایک سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو ہے نا ادھر ادھر کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تقوی یہی تو چیز ہے. تقوی اصل میں نے آپ کو بتایا، تقوی کا مطلب ہے خود کو بچانا. جب آپ خود کو بچاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں اور اپنا نافرمانیوں سے بچاتے ہیں اور اللہ کے جو فرائض ہے اس پر قائم استقامت رکھتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے. اور تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے قرآن مجید میں ایک آیت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ تم جو ہے نا اپنے ایک بتایا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اب اگر تم جوانی میں ہو تو تم روزے رکھا کرو. ٹھیک ہے. تم سے مطلب کہ تم اس سے اپنی جو ہے نا حفاظت کر سکو گے. خاص طور پر نوجوانوں کو یہ تلقین کی گئی ہے. تو اس لیے جو ہے نا تقوی یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے. سمپل سی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو میرے اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس رستے پہ چل پڑتے ہیں کہ یار اللہ کا رستہ کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے رستے کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. خود آپ کے آگے آگے رستے کھول کے آتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے اللہ کو حکم نہیں ہے، یہ میری اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے یہ کام کیا، تو وہ آپ کے سامنے خود کھلتی جاتی ہے. وہی میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی کہ اپنے اندر جو ہے طلب ہونی چاہیے. جب آپ کے اندر ایک طلب ہوگی نا اللہ کو پانے کی، تو پھر آپ کے اندر تقوی بھی آ جائے گا، توکل بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، یقین بھی آ جائے گا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں مولانا تاج میر صاحب سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہائی نکال لو. اگر تمہاری آنکھیں، تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ تم رو نہیں سکتے، تمہارے آنسو نہیں نکل رہے، ایک ہائی کہہ لو، یا اتنا سا آنسو رہے کہ تمہاری آنکھ کے جو اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ تار ہو جائے، صرف باہر بھی نہ نکلے آنسو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ ایک ایزینس فیل کریں گے خود میں. تو جو ہے نا پھر آپ کے اندر ایک تقوی آ جائے گا، پھر آپ کے اندر ایک توکل آ جائے گا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں گے، خود ہی آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، خود ہی آپ کو چیزیں سمجھنے لگ جائے گی. آپ کو ہر وقت ایسا لگے گا جیسے میرے ساتھ اسٹیشن کو کھڑا ہوا ہے، کوئی پکڑ کے مجھے گائیڈ کر رہا ہے. تو انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.